أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے پہلے پیش کیا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو کرسچن لوگ جیسس کہتے ہیں، ان کو ان کے عقیدے کے مطابق قتل کر دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا. ہمارے لحاظ سے عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر زندہ اٹھا لیے گئے، پھر قیامت کے قریب آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے. یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، اور آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ کی روشنی میں اس کا جو انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے اٹھا لیا اور وہ دوبارہ آئیں گے اس زمین کے اوپر. صحابہ و تابعین کے وقت سے لے کر آج تک تمام علماء اس بات پر متفق چلے آ رہے ہیں. صرف سب سے پہلے اس اجمالی عقیدے کا اگر انکار کسی نے کیا ہے تو سر سید علی گھر نے کیا، اور پھر اس کے پیچھے چلتے چلتے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا. قادیانی کو میں سمجھا دوں آپ کو کہ احمدیہ جو گروپ ہے اس کا جو لیڈر ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی. اس کا عقیدہ یہ تھا، اور عجیب سا عقیدہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے گئے تو وہ کشمیر بھاگ گئے تھے اور وہاں 87 ایئر زندہ رہے اور پھر وہاں پہ مر گئے. تو یہ قادیانی کافر تھا، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے. تو اب آپ نے لاسٹ مرتبہ تو قرآن سے سنا تھا، قرآن نے تو کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا، البتہ معاملہ ان کے سامنے گڈمڈ ہو گیا. یہ ساری بات ہمارے قرآن کی ہے. نصارہ کا یعنی کرسچنوں کا عقیدہ کیا ہے سنیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل بھی کیے گئے، سولی پہ بھی چڑھا گئے، 3 دن قبر میں وہ مردہ رہے، پھر زندہ ہو کر اٹھ کر آسمان پہ چلے گئے. یہ کرسچنوں کا عقیدہ ہے. ہاں، ان کا عقیدہ ہے. لیکن یہ عقیدہ سراسر خلاف عقل ہے، کیونکہ قتل کیا جانا، سولی پہ چڑھانا، مر جانا، بھئی یہ تو کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے ہے. تم تو ان کو خدا مانتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اللہ مانتے ہو، تو اللہ کے مقابلے میں تو کوئی نہیں آ سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو جیسس کہتے ہیں ان کو 3 in 1 کہتے ہیں اور ان کو گاڈ بھی کہتے ہیں. تو گاڈ کو کوئی مار سکتا ہے؟ کتنا الٹا عقیدہ ہے دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر
صاف الفاظ وما قتلوہ یقینا، یہ لفظ لا یقینا، کہ یقین کے ساتھ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہی نہیں. اور پوری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آخر بات کیا ہوئی. اور اب ان کی کتاب سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. کرسچنوں کی کتاب میں، ان کی کتابوں میں ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کیا گیا تو ان کے جتنے حواری تھے سب بھاگ گئے تھے، سب بھاگ گئے، یہاں تک کہ ان کی ماں بھی چلی گئی. تو اب سوال یہ کہ کس نے دیکھا بھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا؟ جب کوئی بھی نہیں تھا. آج کی دنیا میں جب تک کوئی آدمی دیکھنے والا نہ ہو وہاں تک گواہی قبول نہیں کی جاتی. اگر کوئی یوں کہے کہ میں نے سنا کہ فلانے نے فلانے کو قتل کر دیا، میں اسے گواہی دینے آیا، بھائی تو نے سنا، دیکھا تو نہیں، چل جا. آج کی دنیا کی کورٹوں کے اندر آدمی جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا مشاہدہ نہیں بتلاتا اس کی گواہی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. تو یہ اتنا بڑا عقیدے کا مسئلہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا اور ان کے ماننے والے کوئی موجود نہیں، سب بھاگ گئے، اور ان کی والدہ بھی موجود نہیں. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کا عقیدہ لائے کہاں سے تم لوگ؟ ان کی جو 4 کتابیں ہیں، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، اور بھی ایک ہے، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپس میں ان کی باتوں میں اپوز ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہونی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے پھر یہ کتابیں آئی کیسے ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہے ہی نہیں تو ان کا یہ واقعہ اس میں آیا کیسے؟ ساری باتیں لکھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے وعدہ کر لیا تھا کہ تیرے لیے میں فرشتوں کو حکم دوں گا، وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یہ انجیل متی کی بات ہے. انجیل متی میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے کہہ دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ دشمنوں سے گھبرانا نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتوں کو حکم دے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کے وعدے پر یقین واثق تھا، اس لیے حضرت مسیح نے حادثے صلیب سے چند دن پہلے ہی یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ میں صرف چند روز تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں عنقریب اپنے خدا کے پاس چلا جاؤں گا. لوگ مجھے ڈھونڈیں گے لیکن مجھے پائیں گے نہیں، اور جہاں میں ہوں وہاں نہیں آ سکیں گے. یہ انجیل یوحنا کے اندر لکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چاروں انجیلوں کے اندر ثابت ہے کہ دعا کی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جب ان کو محسوس ہوا کہ یہود میرے قتل پر ہے، قتل کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ موت کا یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اور آنسو بہا بہا کر خدا سے دعائیں التجا کی، اور ان کی خدا ترسی کی وجہ سے دعا سنی گئی، جیسے کہ پولس نے اپنے خط کے اندر لکھا ہے. دیکھو تو ان لوگوں کی انجیل، چاروں قسم کی انجیلوں کے اندر جو باتیں لکھی ہے وہ ایسی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کس بات کو مانا جائے. نصارہ کے اعتقاد میں تو حضرت عیسیٰ خدا تھے، تو بجائے اس کے کہ بندے خدا سے ڈرتے ہو، بھائی بندہ خدا سے ڈرے ایسا کیا؟ وہ تو ہو سکتا ہے کہ خدا سے، لیکن خدا بندے سے ڈرے. عیسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں. تو جو سولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالنا، سولی پہ کراس کے پر چڑھا دینا، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے اور عقل کے خلاف ہے. اس لیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک خدا ہے اور یہود ان کے بندے ہیں، تو خدا کا اپنے بندوں کے ہاتھ سے مجبور ہو جانا، سولی پہ لٹکایا جانا، یہ سراسر خلاف عقل ہے. اور پھر وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے سارے گناہوں کی سزا بھگت لی. ارے بھائی پہلے گناہ ہوتا ہے بعد میں سزا ہوتی ہے، یہی تو ہوتا ہے. میں جب نیوزی لینڈ تھا، اسکول جاتا تھا، تو وہ جو ٹیچر تھی وہ ہمیں یہ سمجھاتی تھی کہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہے اس کی سزا جیسس نے لے لی ہے. تو میں نے پوچھا کہ سزا پہلے لے لی اور گناہ بعد میں؟ دنیا میں تو گناہ پہلے ہوتا ہے پھر سزا ہوتی. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور عجیب بات ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی سزا ایک آدمی کو دے دی جائے، وہ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک پادری
ایک مجلس میں گیا اور لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرنے لگا. اس نے اپنی گفتگو کے اندر اسپیچ میں یہ کہا کہ خدائے یسوع نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے لیے بہت رنج اٹھائے اور صلیب پر چڑھا دیے گئے, دفن کر دیے گئے اور 3 دن جہنم میں رہے. وہ پادری کہتا ہے کہ 3 دن جہنم میں رہے. تو مجلس میں ایک آدمی تھا جو خود عیسائی تھا. اس نے کہا کہ یار باپ بڑا ہی سخت دل تھا کہ بیٹے کو عذاب میں ڈال دیا, طرح طرح کی ایذا میں مبتلا کیا اور 3 روز تک جہنم میں پڑا رہنے دیا. پادری صاحب نے غصے ہو کر کہا کہ اس کو مجلس سے نکال دو. وہ مجلس سے باہر آنے کے بعد عیسائیت سے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا. تو دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو, ہمیں تو اپنی ہی کتابیں پڑھنی ہیں لیکن کچھ چیزوں سے ہمیں واقف ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم لوگ واقف نہیں ہوں گے تو پھر وہ لوگ ہمیں دعوت دیں گے اپنے دین کی. اچھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا تو امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس گھر کے اندر ایک چشمہ بہا دیا. چشمہ تھا, وہاں جا کر عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا اور غسل فرما کر باہر مجلس میں تشریف لائے جہاں پر 12 حواری تھے. حضور کے صحابی ہوتے, حضور کے پاس جو کمپینئر تھے ان کو صحابہ کہتے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہتے تھے ان کو حواری کہتے. وہ 12 حواری تھے. ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور یہ غسل آسمان پر جانے ہی کے لیے تھا. جیسے مسجد میں جانے سے پہلے وضو کرتے. حواریوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم میں سے ایک شخص مجھ سے ایمان لانے کے بعد 12 مرتبہ میرا کفر کرے گا, یعنی ایمان لائے گا 12 مرتبہ میرا انکار کرے گا. وہی یہودیوں کا جو حد بکا ہوا تھا. میں نے تو بعض کتابوں میں پڑھا کہ وہ 30 روپے کے اندر بک گیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے والا آدمی اور قریب بیٹھنے والا آدمی 30 روپے میں بک گیا, 30 درہم کہہ دیجیے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دے دیا کہ اندر ہے. اب سوچئے کہ نبیوں کے ساتھ اس قوم نے کیا کیا. آخر بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے غسل فرمایا اور یہ فرمایا کہ ایک آدمی ہے وہ 12 مرتبہ میرے اوپر میرا کفر کرے گا. اس کے بعد فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس پر راضی ہے کہ اس پر میری شباہت ڈالی, یعنی اس کو میری شکل دے دی جائے اور میری جگہ وہ قتل ہو اور پھر وہ جنت میں میرا ساتھی ہو. یہ سنتے ہی ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسی سابق کلام کا اعادہ فرمایا, یعنی جو بات کہی تھی کہ دیکھو ایسا ہوگا. وہ نوجوان کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہی وہ شخص ہے اس کو فوراً بعد ہی اس نوجوان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے ایک وینٹیلیشن سے اوپر اٹھا لیے گئے آسمان پر. اس کے بعد یہود کے جو آدمی تھے عیسیٰ علیہ السلام کے پکڑنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے. اسی شکل کا جو آدمی تھا اس کو سمجھ کر گرفتار کر لیا اور قتل کر کے صلیب پر لٹکا دیا. ایک شخص نے 12 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. بعد ازاں لوگ 3 فرقے ہو گئے. ایک فرقے نے تو یہ کہا اللہ ہمارے درمیان میں جب تک چاہا رہا, وہ آسمان پہ چلا گیا. اور ایک فرقہ یعقوبیہ تھا, اس نے کہتے ہیں دوسرے فرقے نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہمارے درمیان تھا جب تک چاہا رہا, پھر اللہ نے اپنی طرف بلا لیا. یہ نستوری, اور اس فرقے کو نستوریہ کہتے ہیں. پہلا فرقہ یعقوبیہ تھا, یہ نستوریہ. تیسرے فرقے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول تھے, جب تک خدا نے چاہا ہمارے درمیان رہے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا. یہ لوگ مسلمان تھے. اول کے 2 فرقے کافر, انہوں نے مسلمان فرقے پر چڑھائی کی اور چڑھائی کر کے قتل کر دیا. اس دن سے اسلام یعنی حق بے نام و نشان ہو گیا, یعنی وہ لوگ شہید کر دیے کہ جو عیسیٰ صحیح معنی میں ایمان والے تھے. خیر, تو یہ ساری باتیں ان لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی ہے اور ہماری کتابوں کے اندر بھی ہے. ان کی کتابوں کے اندر چونکہ بہت ہی گدمٹ باتیں ہیں, اس لیے یہ جاننا ضروری ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اترنے کی حکمت کیا ہے؟ آسمانی جو ان لوگوں کی کتابیں ہیں اس میں حضرت مسیح آئے گا, اس کی 2 پیشین گوئیاں تھیں. 2 مسیح آئیں گے اس دنیا کے اندر. ایک مسیح ہدایت کا ہوگا اور ایک مسیح گمراہی کا ہوگا.
ہدایت کا مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور گمراہی کا مسیح دجال، یہ دو آئیں گے. اچھا، یہ جو دجال بھی ہوگا نا وہ بھی یہودی ہی ہوگا، اسی قوم میں سے ہوگا. بنی اسرائیل ان دو شخصیتوں کے منتظر تھے کہ وہ کب ان کا ظہور ہوتا ہے. تو یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور ہوا نا تو یہ کہنے لگے کہ جو گمراہی کا مسیح آنے والا ہے وہ یہی ہے، اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے اور ان کے خیال کے مطابق ان کو قتل کر ڈالا. اور نصارہ نے جو کرسچن تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کا مسیح مانا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ تعظیم میں غلو کر دیا، کئی خدا مان لیا، کئی بیٹا مان لیا، بہت آگے بڑھا دیا. دیکھو دین کے معاملے میں اعتدال یعنی مودریشن از گڈ وے. اگر بڑھا دو گے تب بھی مصیبت، گھٹا دو گے تب بھی مصیبت. اعتدال پہ ابھی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں، لیکن آپ ان کو خدا تک پہنچا دو وہ بھی غلط، اور اگر نبی سے گرا دو وہ بھی غلط ہے. اعتدال پہ رہنا پڑے گا. خیر، تو کرسچنوں نے بہت زیادہ غلو کر دیا اور وہ جو یہودی تھے وہ دشمن ہو گئے. پھر آخر میں جو ہوا وہ ہوا. ابھی انتظار میں ہے دجال کے، ابھی دجال کے انتظار میں ہے کیونکہ انہی میں سے آنے والا ہے. آگے کی جو آیت ہے جو آج میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب والا ضرور بھی ضرور اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ رہیں گے. یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ جو بھی اہل کتاب، بعض مفسرین فرماتے کہ اس میں یہود کا تذکرہ ہے کہ جو کوئی بھی یہودی ہے وہ دنیا سے جانے سے پہلے مرنے سے پہلے یہ یقین کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے نبی تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، یہ یقین کر کے جاتا ہے. بعضوں کا کہنا ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، اور وہ یہ عقیدہ کر کے جاتے کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، جیسا میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آسمان کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آئیں گے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں دو قول ہیں، کیونکہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے اس کے لحاظ سے. ایک تفسیر یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ بِهِ اور موتی اس کا مرجع یعنی یہ کس کے لیے اس کو کہا گیا ہے. اس کا لفظ جو ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ ان پر ایمان لائے گا ان کے مرنے سے پہلے. تو بھئی کس پر ایمان لائے گا اور کس کے مرنے سے پہلے؟ یہ ہے تفسیر. تفسیر میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جب آپ میننگ کو طے کرنے میں فرق کرو گے تو تفسیر بھی بدلے گی. اچھا، ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے کوئی بھی کتابی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو بھی کتاب والا ہے وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا. یہ دو تفسیر، عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ایمان لائے گا یا یہ کہ اپنے مرنے سے پہلے ایمان لائے گا. پہلی تفسیر میں شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ ایک دن حجاج بن یوسف نے یہ کہا کہ میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، ایک آیت ہے، تو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، میرے دل میں کوئی نہ کوئی کھٹک رہتی ہے کہ یہودی کتنے یہودیوں کے، حجاج نے کہا کہ کتنے یہودیوں کے سر میں نے کاٹ ڈالے،
لیکن کسی کو بھی یہ نہیں سنا کہ وہ یوں کہتا ہو کہ میں عیسیٰ پر ایمان لایا، کسی کے بارے میں نہیں سنا. تو کیا مطلب اس آیت کا کہ جو بھی اہل کتاب کا آدمی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، لائے گا. تو اس آیت کا مطلب کیا ہو؟ تو شہر بن حوشب نے فرمایا کہ یہودی کو جب موت آتی ہے نا، مرنے کا وقت، تو فرشتے اس کو پیٹتے ہیں چہرے پہ اور پوچھ تک کے اوپر، اس کی پیٹھی کے اوپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن عیسیٰ علیہ السلام تیرے پاس نبی بنا کے لائے گئے، لیکن آئے تھے کہ نہیں؟ تو نے ان کو جھٹلایا. تو وہ کہتا ہے کہ آمنت بہ انہ عبداللہ، میں ایمان لایا کہ اللہ کی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے. اور نصرانی سے یوں کہتا ہے کہ تیرے پاس عیسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر آئے تھے نا، تو کہا پر تو نے کیوں اللہ کہا، ان کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، میں اب ایمان لیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے تھے. تو اس طرح سے وہ لوگ ایمان لاتے ہیں مرنے سے پہلے. کس کے مرنے؟ اپنی خود کی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے. تو حجاج تو بہت ڈینجر آدمی تھا، بہت ڈینجر. اس نے کہا کہ اچھا یہ حدیث کون سی، کس کی سند سے لائے ہو؟ تو جان بوجھ کے شہر بن حوشب نے ایسے آدمی کا نام لیا کہ حجاج کو غصہ آئے. انہوں نے کہا محمد بن حنفیہ. مجھے یہ روایت محمد بن علی ابن حنفیہ نے نقل کی. تو وہ زمین کے اوپر ایسے لکڑی سے کوریدنے لگا اور کہا یار تو نے بہت صاف چشمے سے پانی لیا ہے. شوہر بن حوشب فرماتے کہ یہ روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ کو بیان کی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کے اس کو غصہ دلانے کے لیے ان کا نام لیا تھا. تو یہ ایک تفسیر ہے جس تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو اپنی مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو ایمان لے آتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، ان کا حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی گھر کے چھت سے گر جاتا ہے یا جل کے مر جاتا ہے یا کوئی درندہ اس کو کھا جاتا ہے تو وہ ہوا میں بھی اس طرح کا کلام کرتا ہے، اس کی روح نہیں نکلتی جب تک کہ وہ یوں بول نہ دے کہ میں ایمان لایا عیسیٰ پر. دیکھو آدمی جب گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو وہی بولتا ہے جسے وہ گھبرایا ہوا. جب آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو وہ اسی بات کو بولتا ہے. تو چونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گھبرائے ہوئے. ہاں اچھا، صاحب کشاف کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کیوں بیان کیا کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کے رہتے ہیں اپنی مرنے سے پہلے، تاکہ حالانکہ وہ اس وقت ایمان لاتے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب وہ آدمی فرشتوں کو دیکھ لے، روح قبضہ کرنے والے، اب کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، کہا نہیں اب بات کھلا، وہ ٹائم از اوور. جب آدمی دنیا سے جانے لگے اور پھر کہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، کہا نہیں، فرشتے کو ایمان بالغیب کا اعتبار، انسین ایمان ہونا چاہیے. ایمان انسین پر ہوتا ہے، اگر انسین نہیں رہا، سین ہو گیا تو پھر ایمان کیسا؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سورج جب بجائے مشرق سے مغرب سے نکلے گا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے کہ اب ایمان بالغیب نہیں رہا، ایمان بالمشاہدہ ہو گیا. اب تو دیکھ لیا، اب تو ماننا ہی پڑے گا. نہیں مانیں گے تو کیا، اب تو اللہ تعالیٰ نے کھل کر دکھا دیا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی آدمی کے اوپر جس آدمی کی بھی موت آتی ہے اس کو مرنے کے وقت یہ روشن ہو جاتا ہے کہ کیا غلط تھا اور کیا صحیح تھا، چاہے کوئی بھی آدمی ہو. عقیدے کے اعتبار سے اگر کوئی غلط رہا ہو، دین کے اعتبار سے غلط رہا ہو، وہ اپنے مرنے کے وقت سمجھ جاتا ہے کہ میں جو سمجھا تھا وہ غلط تھا اور جو باتیں لوگ کہہ رہے تھے وہ صحیح تھی. یہ بات پکی ہے. دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. لیکن دیکھو دو تفسیر ہوئی. ان دو تفسیروں میں پہلی تفسیر زیادہ اچھی ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کب ہوگی؟ قیامت سے پہلے. اور یہ آیت حضور کے زمانے میں اتری ہے
تو پھر ان لوگوں کے اس زمانے کے لوگوں کو تو شامل نہیں ہوگی آیت. اگر ہم یہ مانیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے وقت سب ایمان لے آئیں گے، جیسے بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے اور اس تفسیر میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ اچھی اس وجہ سے ہے کہ قرآن جب سے اترا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ان لوگوں پر وہ تفسیر فٹ ہوتی ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو ایمان لا کے رہتا ہے. اور یہ جو دوسری تفسیر کہہ رہا ہوں اس کا تعلق قیامت کا جب وقت آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، کہا کہ اس وقت سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہ روایت بھی، یہ بھی صحیح تو تفسیر ہے، لیکن زیادہ افضل ہے کہ اس کو مانا جائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے اس دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ سب مسلمان ہوں گے، کوئی دوسری جماعت والا ہوگا ہی نہیں، سب اسلام میں داخل ہو جائیں گے. دجال والے بھی قتل کر دیے جائیں گے، دجال قتل کر دیا جائے گا. ابن جریر نے کہا کہ اہل تعویل نے اس کے معنی کے اندر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے لوگ ایمان لاتے ہیں، اس میں تھوڑا اختلاف کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میں ہوں، اس لیے کہ میرے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کوئی نبی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لاسٹ پروفیٹ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی قیامت تک پہلے سے جو آئے آج تک سب کے آخری نبی. ان دونوں کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے. حضور فرماتے آگے کہ قریب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تم میں ایک انصاف کرنے والے، فیصلہ کرنے والے بن کر آئیں. جب ان کو تم دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو تو تم ان کو پہچان لینا. وہ درمیانی صفت کے آدمی ہوں گے، نہ تو بہت زیادہ لال ہوں گے، نہ بہت زیادہ، وہ لال اور سفید کی طرف مائل ہوں گے، نہ سیاہ ہوں گے نہ بہت سفید. ان کا سر پانی ٹپکاتا ہوگا اگرچہ اس میں تری نہیں لگی ہوگی. وہ خنزیر کو قتل کریں گے، شراب کو بہا دیں گے، اور جو کراس ہے صلیب اس کو توڑ دیں گے، اور آپ صخرہ کے پاس جائیں گے. صخرہ سے مراد بیت المقدس میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جائیں گے اور لوگوں سے اسلام کے اوپر قتال کریں گے. اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر، ان کے زمانے میں سارے مذہبوں کو ختم کر دیں گے سوائے اسلام کے، اور سجدہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا، ایک اللہ کے لیے سجدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال کو ہلاک کر دیں گے جو جھوٹا ہے. یہاں تک کہ اہل کتاب میں سے کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس وقت سے، مگر یہ کہ سب ایمان لے آئیں گے، سب آپ کے اوپر ایمان لائیں گے. یہاں تک کہ جو جانور ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے. بھیڑیا بکری بھیڑیے کے ساتھ ہوگی، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے اور ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. 40 سال تک زمین میں رہیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان پر جنازے کی نماز پڑھیں گے، ان کو دفن کریں گے. بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے جس کسی کو ملے ان کو میری طرف سے سلام کہنا. اور دوسری ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سارے مذہب ختم ہو جائیں گے، کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا سوائے اسلام کے، بس اسلام ہی رہے گا. اور 40 سال تک، وہ کہا تھا نا کہ زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا، سب کے پاس اتنا ہوگا، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہ ہونے والا ہے. اور بعض لوگوں نے اس تفسیر میں یہ بھی کہا ہے کہ آدمی اپنے مرنے سے پہلے پہلے حضور پر ایمان لائے گا، لیکن اس تفسیر کو حضرت علامہ آلوسی بغدادی نے منع کیا ہے کہ بھائی اس تفسیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہر اہل کتاب اللہ پر ایمان لائے گا. ارے وہ تو اللہ کو تو مانتے ہیں. سب سے بڑا جھگڑا ان کا نبیوں کے بارے میں ہے، ان کو نبیوں سے جھگڑا ہے، کیونکہ ان کے خاندان میں ہمارے نبی نہیں آئے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے خاندان میں آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آسمان کے اوپر ابھی بھی زندہ ہیں، ان کی موت نہیں ہوئی ہے. قرآن میں ایک جگہ اور ہے
وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، لہذا شک مت کرنا اور میرا اتباع کرنا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے، وہ آ جائیں گے، بس بات خلاص ہو گئی، نشانی پوری ہو گئی. ایک اس سے پہلے سورج نکلے گا مغرب کی طرف سے. تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر آنے کا جو مسئلہ ہے وہ ایک یقینی مسئلہ ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ رہیں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اور یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی. بہت ظالم تھے وہ لوگ. آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھو، جہاں کئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کی کچھ نہ کچھ شرارت ہوتی ہے. ہاں، نبیوں کو جنہوں نے نہ چھوڑا ہو وہ آرڈینری آدمی کو کیسے چھوڑے؟ اپنے تھوڑے نفع کے لیے دنیا کا چاہے کتنا نقصان ہو کوئی بات نہیں. ہمارا یہ قوم اور ان کے ساتھ ہمارے انڈیا کی برہمن قوم ایک ہے، یہ دونوں ایک کیسے ایک قوم؟ برہمن کا سوچنا یہ ہے کہ ہم تو سر کے حصے سے پیدا ہوئے، ہم اوپر کے حصے سے پیدا ہوئے. وہ انسان میں ایسا مانتے ہیں ان کے اندر کہ ہم اس حصے سے، نیچے کے حصے سے فلاں قوم پیدا ہوئی، فلاں قوم اس حصے سے پیدا ہوئی، اس لحاظ سے ہم تو چونکہ سر کے حصے سے پیدا ہوئے اس لیے ہم سب کے سردار رہیں. تو دوسروں کو وہ اچھوت سمجھتے ہیں. تو اسلام نے ہی ان کے اچھوت کو ختم کیا، اسلام نے ہی اچھوت کو ختم کیا. ورنہ اگر غیر آدمی ان کے گھر آتا اس کو پانی نہیں دیتے تھے، اگر پی لیا تو اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے. ہاں، یہ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں یہودی بھی کہ ہم تو اللہ کے لادلے ہیں، نبی کی اولاد ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. یعنی اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتے، دوسروں کو گرا ہوا سمجھتے. تو یہ دونوں قومیں ایسی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی وہ حرام کر دی. دیکھو اس آیت کریمہ کا ماقبل سے تعلق یہ ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی، یہود کی جو برائیاں تھیں ان کا جو فضیحہ تھا اس کو بیان کیا، اور کافروں کی جو برائیاں تھیں اس کو، ان کے افعال کو بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کی وجہ سے ان پر کیا سختی کی. دیکھو یاد رکھو، دنیا میں کوئی قانون آتا ہے نا، ایسے ہی نہیں آتا. قانون کیوں آتا ہے؟ لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے قانون آتے ہیں. قانون اس لیے آتا ہے کہ لوگ مانتے نہیں. جیسے کورونا کے زمانے کے اندر سب سٹ کے رہتے تھے تو صاحب دور رہو، مسجد میں کوئی مت جاؤ، اس سے بیماری پھیل رہی. تو جو قوانین آتے ہیں، قوانین کی سختیاں آتی ہیں، وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ لوگ شرارت پر اتر جاتے ہیں، اس شرارت کو ختم کرنا ہے. ان لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی پاکیزہ چیزیں، یہ آئندہ سورہ مائدہ کے اندر وہ ہے، پہلے میں نے یہاں رمضان میں تفسیر کی تھی سورہ مائدہ، اس کے اندر ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. ہم نے یہودیوں کے اوپر حرام کر دیا ہر کھور والے جانور کو. کھور والا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو بطخ ہوتا ہے نا، بطخ وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. بطخ دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض ایسے جس کے پنجے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے جن کے پنجے جڑے ہوئے نہیں ہوتے. جن کے پنجے جڑے ہوئے نہیں ہوتے اس کو اگر ذبح کرو تو فوراً اس کی روح نکل جائے گی، بہت دیر نہیں لگے گی. لیکن جس کے پنجے ایسے تھے، کھر جیسا ہوتے، تو اس کو کاٹنا، جب آدمی ذبح کر کے اس کو کاٹ دیتا ہے، حالانکہ کاٹنا نہیں چاہیے، روح نکالنے کے لیے، جلدی کرنے کے لیے نہیں کاٹنا چاہیے. تو میرے بڑے بھائی نے ایک دن پوچھا کہ تم لوگ بطخ کیسی کھاتے ہو؟ میں نے کہا کہ، تو کہا کہ جڑے ہوئے پنجے نہیں کھا سکتے. میں حیران تھا کہ یہ بات، تو میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ وہ یہودیوں کے لیے حرام تھا. ہاں، ان کے لیے حرام تھا. تو ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے حرام. ایک بات یاد رکھو، اس سے ہمیں سمجھنا ہے، ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پاکیزہ چیزوں کو ختم کر دے. مثال کے طور پر مثال دیتا ہوں، ایک کوئی ایسی بات اپنے اوپر نہ لے، ایک مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی نکاح والی بیوی ہے، پاکیزہ خوبصورت بہت اچھی بیوی ہے، لیکن وہاں اس کو
اچھا اس کو ٹائم دینے کے، اٹریکشن دینے کے اور اس کے ساتھ محبت کرنے کے چھوڑ کر کوئی حرام زدہ محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال لے گا. دیکھ لینا، اللہ اس کے دل میں بغض پیدا کر دے گا کہ تیرے ساتھ نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری جگہ منہ مار رہا ہے، اس کے دل میں نفرت پیدا کر. یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم لوگ اگر پاکیزہ چیز، اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، نعمتوں کی ناقدری کرو گے، اللہ پاکیزہ چیز کو حرام کر دے. ایک آدمی دیکھو، سنو، ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پیتا رہتا ہے. کیا آتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ شراب دیکھنے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا اس کو. کیوں؟ اس نے نافرمانی کی تھی. اللہ، ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹروں کے ذریعے کہلوا دیتا ہے کہ تم یہ نہیں کھا سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی تھی اور اس کے خلاف چلے تھے. تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے اللہ کی نافرمانی کر کے، تو اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کو بھی حرام کر دے گا، یعنی آپ کو محروم کر دے گا اس سے. دیکھو یہ آیت کہہ رہی کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی وہ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی، حلال کی گئی تھی، لیکن ان کی شرارت کی وجہ سے حرام کر دی گئی. اور یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کے اندر بھی ہوگا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو پاکیزہ غذائیں رکھی نہیں، جو دنیا کی شراب پیے گا وہ جنت کی شراب طہور سے محروم رہے گا. یہ تو روایت میں آتا ہے. جو آدمی اس دنیا کی گندی شراب کو پیے گا جس سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے، کہا جو دنیا میں پیے گا وہ آخرت کی جنت کی نعمت سے محروم رہے گا. اور جنت کی شراب کیا ہوگی؟ جس کو پینے سے اللہ کی محبت بڑھے گی. وہاں کی طاقت آپ کو پتا ہے، ایک آدمی کی طاقت جنت کی دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر ہوگی. ایک دنیا کا ایک آدمی اور جنت کا ایک آدمی، دنیا کے 100 آدمی. اب بتائیے کیا طاقت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ طاقت تھی، کتنے جنتیوں کی طاقت تھی حضور میں. اسی لیے جو پتھر کی چٹانیں صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، ایک اکیلے حضور نے مارا اور توڑ دیا تھا خیبر کے وقت. واقعات ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَبِصَدِّ مَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ کے راستے سے ان لوگوں کے روکنے کی وجہ سے، لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے سے روکتے تھے، رکاوٹ پیدا کرتے تھے. اور یاد رکھ لینا، کبھی بھی یاد رکھ لینا، جو آدمی دین کے کسی بھی کام کے اندر روڑا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی پر دکھی رکھتا ہے. آگے تک وہ اس کے اولاد تک بھی پریشان رہتے ہیں. اس لیے کبھی بھی دین کے وہ معاملہ صحیح ہونا چاہیے، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی دین کا ایسا کام ہے اس میں کبھی بھی رکاوٹ نہ ڈالیں. اگر آپ سے ہو نہیں سکتا تو ہٹ جائیے، لیکن کبھی بھی دین کے کام کے بارے میں، چاہے مدارس ہو، چاہے تبلیغ ہو، چاہے اسی طرح سے اور بھی دفاع عام کے کام ہے، غریبوں کی مدد کا کام ہو، جو بھی ہو، کبھی آدمی رکاوٹ نہ بنے. یہ یہودیوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ایمان لانے سے روکا، حضور کا اتباع کرنے سے روکا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَبِصَدِّ مَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اللہ کے راستے سے ان کے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان لوگوں کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا، اس وجہ سے بھی اللہ نے ان کو محروم کر دیا. سود لینا، سودی کاروبار، اسے معلوم ہوا کہ یہودیوں پر بھی حرام تھا. بولو، اس سے بات معلوم ہوئی کہ سودی کاروبار یہودیوں میں بھی حرام تھا، صرف مسلمانوں میں حرام نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سود حرام تھا، اور آج ان یہودیوں نے سود کو کتنا بڑھاوا دیا. اور مسلمان سوچتا ہے کہ یہ بینکوں کا ہم پہ احسان ہے، یار بڑی مدد کر رہے ہیں بیچارے. ارے مدد نہیں کر رہے، تمہارا خون چوس رہے ہیں. ہاں، سود میں آدمی پھلتا ہی چلا جاتا ہے. اگر کسی کو برے نے کاٹ دیا ہو تو کیسا لگے گا؟ تو کوئی یہ کہے گا کیا باڈی بنائی ہے یار. تو جو سود سے آگے بڑھتا ہے وہ آگے نہیں بڑھتا، وہ نیچے جاتا ہے، دکھی ہوتا ہے. خیر، اس مضمون کو انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، علم نافع سے نوازے، نہ نفع دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، قرآن مجید سے موت تک وابستہ رکھے. وآخر دعوانا